باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم باغیا بینہم ولولا کلمات سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے موضوع قرآن اور فرقہ یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں کیا اللہ اجازت دیتا ہے کہ فرقے بنائے جائیں؟ تو میں نے ان سوال کو قرآن مجید کی روشنی میں حل کرنے کا فیصلہ کیا کہ آج اسی موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے کہ کیا اللہ اجازت دیتا ہے کہ انسان اللہ، رسول اور قرآن کو چھوڑ کر نیا فرقہ بنا لے۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی لا ریب سورہ شورى آیت نمبر 13+14 مکی سورہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 42 نمبر پر موجود ہے اور ترتیب نزول کے مطابق 62 نمبر پر نازل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ فرقہ کے متعلق قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا۔ شرع کا مطلب ہے شریعت، قانون جو اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے جو اللہ نے شریعت بنائی، قانون بنایا، من الدین دین کے لیے، ما وصی جس کا حکم دیا گیا، بہی نوحاً اس کا جناب نوح علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو جس شریعت اور دین کا حکم دیا گیا، والذی اوحینا الیک، والذی اور وہی جس کا اوحینا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، الیک آپ کی طرف وحی کی، اور وہی دین اور شریعت اے رسول ہم نے تمہاری طرف وحی کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شریعت اور دین جناب نوح علیہ السلام کی طرف اللہ نے نازل کیا تھا، وہی شریعت اور وہی دین جو ہے اللہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما وصینا بہ، اور ہم نے جس کی وصیت کی، جس کا حکم دیا، صرف جناب نوح اور سرکار دو جہاں کوئی نہیں ہے، وما وصینا بہ، اور جس کا ہم نے حکم دیا، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو، اور ہم نے اسی شریعت اور دین کا حکم جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ اللہ کی جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ جناب نوح کی طرف بھی وہی ہے، سرکار دو جہاں کی طرف بھی وہی ہے، اور وہی شریعت اور دین جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی وہی ہے۔ دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، لیکن ہر دور میں نبی بدلتے رہے۔ اب نبیوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ۔ ان اقیموا الدین، یہ کہ میرے دین کو قائم رکھنا۔ انبیاء کا یہ مقصد تھا کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے دین کو قائم رکھنا، ولا تفرقوا فیہ،
اور اس میں فرقہ بازی نہ ہونے دینا۔ اللہ کا دین بھی وہی رہے، اللہ کی شریعت بھی وہی رہے۔ انبیاء کا یہ مقصد تھا کہ اس میں کسی قسم کی فرقہ بازی نہ ہونے دی جائے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ کابرا گراں گزرتا ہے، مشکل لگتا ہے، علی المشرکین مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اے رسول جس کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں ان کو بہت ناگزیر گزرتا ہے، بہت باری گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ چن لیتا ہے الیہ اپنی طرف من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف من ینیب جو رجوع کرتا ہے۔ سامعین محترم بہت بڑا یہاں راز کھل گیا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت لینے کا رجوع کرتا ہے۔ جو آدمی رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اچھے کام کا رجوع کرے گا اللہ اس کو اچھے کام کی توفیق دے گا۔ اب برے کام کی اللہ توفیق نہیں دیتا تو وہ بات غلط ہے کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سراسر غلط لاجک ہے۔ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، برائی انسان خود کرتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی رجوع کرتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ انسان کو ہدایت تب ملے گی جب وہ رجوع کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو میں نے جناب نوح کی طرف شریعت اور دین بھیجا تھا وہی میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، اور وہیں جناب ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھیجا۔ اب انبیاء کا مقصد کیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بازی نہ ہونے دینا۔ لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وما تفرقوا، اور نہ تفرقے ڈالو اور نہ فرقہ بازی کرو، الا من بعد ما جاءہم العلم، الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم ان کے پاس آ گیا علم، مگر علم کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے فرقہ بازی شروع کر دی۔ اللہ نے مستقل طور پر منع فرما دیا، میرا رسول ان کو منع کر دے وما تفرقوا، فرقہ بازی نہ کرو، الا من بعد ما جاءہم العلم جبکہ علم آ چکا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ باغیم بینہم، باغین ضد، بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے لوگوں نے فرقہ بازی کرنی شروع کر دی۔ اب معلوم ہوا کہ ضد کی وجہ سے نیا فرقہ بنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ہی فرقہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہی شریعت ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ جو اختلاف کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ اللہ، رسول اور قرآن سے کسی کو حق نہیں کہ وہ اختلاف کرے۔ اب معلوم ہوا کہ نیا فرقہ کب بنتا ہے؟ ضد کی وجہ سے۔ تو سامعین محترم مسلمانوں کو، مومنوں کو قرآن کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرقہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارا فرقہ وہی ہوگا جو اللہ کہے گا، ہمارا دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، ہماری شریعت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی۔ تو اب معلوم ہوا فرقہ تب بنتا ہے جب انسان ضد میں آ جاتا ہے، ضد میں آ کر نیا فرقہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بالکل عیاں فرما دی کہ اللہ نے کہا تھا میرا رسول ان کو کہہ دو کہ فرقہ بازی بند کرو، چونکہ علم آ چکا ہے۔ لیکن علم مگر آنے کے باوجود بھی انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے فرقے بنانے شروع کر دیے۔ تو معلوم ہوا فرقے انسان خود بناتا ہے۔ اللہ نے بھی منع کیا، رسول پاک نے بھی منع کیا،
قرآن نے سٹیمپ لگا دی کہ فرقہ بازی ختم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے فرقے بنائے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو اب جو فرقہ بناتا ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، وہ رسول کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو آگے اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ چونکہ جو لوگ فرقہ بناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ میں نے فیصلہ کیا ہوتا پہلے من ربک، اے رسول تیرے رب نے، اے رسول تیرے رب نے اگر پہلے فیصلہ نہ کر دیا ہوتا الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر کا، یعنی انسان کی جو موت ہے نا وہ وقت مقرر پر ہونی ہے۔ اللہ نے یہ اجل مسمی وقت مقرر جو ہے اللہ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ انسان نے کب مرنا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پریشان ہے۔ جو لوگ فرقہ بناتے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا ایک مدت مقررہ کا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا کہ تم کون ہوتے ہو فرقہ بنانے والے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو فرقہ پسند نہیں ہے، لیکن اللہ برداشت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ تو جب وقت مقرر ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں کوئی نقصان اللہ نہیں کر رہا، ایک وقت آنا ہے کہ جب اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو اللہ اسی بات کو دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی سورہ شورى ہے، آیت نمبر 7 ہے، مکی سورہ، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 42 نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ سامعین محترم، اللہ نے فیصلہ کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کے کیا کہنے، اللہ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، تو بات وہی ہوتی ہے جو مکمل ہو۔ تو اللہ نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ افسوس یہ کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لفظ فرقہ تفرقہ پر کم از کم 40-50 اللہ نے آیات نازل کی ہیں۔ اگر ان سب آیتوں کو غور کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو انشاءاللہ بات مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر 2-3 نشستیں کریں گے تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے، چونکہ ایک بات ایک نشست میں مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اے رسول اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی، قرآنً عربیًا، قرآن عربی زبان میں، یعنی جو قرآن اللہ نے نازل کیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ عربی زبان میں تھا۔ کیوں عربی زبان میں تھا؟ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو مکہ میں عربی زبان بولی جاتی تھی، تو اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو اللہ اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ اے میرا رسول، ہم نے جو تمہاری طرف قرآن وحی کیا وہ عربی میں تھا۔ کیوں عربی میں تھا؟ قرآن کا مقصد کیا تھا عربی میں آنے کا؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، یعنی عربی زبان میں اس لیے بھیجا کہ وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جائے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ رسول پاک ڈرائیں ام القریٰ، مکے والوں کو۔ مکے والوں ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو قیامت کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں، تاکہ وہ لوگ جہالت سے نکل جائیں، ظلمت سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی باتیں بتائیں کہ یہ برے کام چھوڑ دیں خوف کی وجہ سے، اور اللہ کے اجر ان کو بتائیں تاکہ اجر عظیم کی وجہ سے یہ بندے برے کام چھوڑ دیں۔ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، مکے والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور مکے کے ارد گرد بھی جو شہر ہیں
उन लोगों को भी डराएं ताकि लोग बुरे काम छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाएं। वतुनज़िरा यौमिल जामे, और उस दिन से भी डराएं जिस दिन सब ने जमा होना है, यानी क़यामत का दिन। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन से भी लोगों को डराएं। उस दिन सब जो लोग जनाब आदम से लेके आखिरी इंसान जब दुनिया में आएगा तब तक सब लोग क़यामत के दिन इकट्ठा होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं उसके मुतल्लिक भी इनको डराएं, ला रैब फी, उस दिन के आने में कोई शक नहीं है, वो दिन ज़रूर आएगा। इसमें किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि क़यामत ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क़यामत का दिन आना है। इन लोगों को, मक्का वालों को, मक्का के इर्द गिर्द वालों को ये बात समझाएं ताकि वो समझ जाएं। और अल्लाह ने आगे फैसला दे दिया, फरीकुन फिल जन्ना, एक फिरका जन्नत में जाएगा। फरीकुन फिल जन्ना, एक फिरका जन्नत में जाएगा। व फरीकुन फिस साईर, और एक फिरका दोज़ख में जाएगा। सामीन मोहतरम, फैसला आप पर है कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक फिरका जो है वो जन्नत पर जाएगा और एक जहन्नम में जाएगा। तो अब कितने फिरके हुए? 2 फिरके बने। तो अब अल्लाह 2 फिरकों की तस्दीक कर रहा है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने इस बात की मज़ीद तस्दीक कर दी, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। यानी अल्लाह ने इधर भी 2 लफ्ज़ों की तस्दीक की है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और हक और बातिल को ना मिलाओ और ना छुपाओ, और तुम जानते भी हो। अब यहाँ भी 2 ही बातें हैं, हक और बातिल। इधर भी अल्लाह इरशाद फरमाता है कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक जहन्नम में जाएगा। यहाँ भी 2 फिरकों की बात है। अब अल्लाह ने जो जन्नत में जाएगा कुरान की आयत से साबित कर दिया कि वो हक वाले होंगे। जो हक वाले होंगे वो जन्नत में जाएंगे। जो हक की ज़ेद में आकर पीछे हट जाएंगे हक से, वो जहन्नम में जाएंगे। अब पता चला जो जहन्नम में जाएगा वो हक के ज़िद की वजह से जाएगा जहन्नम में, वो बातिल होगा। और हक की ज़िद है बातिल, जो हक को छोड़ दे वो बातिल में चला जाएगा। जो बातिल होगा वो अल्लाह इरशाद फरमाता है जहन्नम में जाएगा। जो हक वाले होंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ने इन 2 आयात से साबित कर दिया कि जो हक पर होगा वो जन्नत में जाएगा, जो बातिल पर होगा वो जहन्नम में जाएगा। अब यहाँ फ़िरका तो बिल्कुल अल्लाह ने कोई भी नहीं बताया कि ज़्यादा फ़िरके होंगे, भाई इतने दोज़ख में जाएंगे, इतने जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने तो कोई किसी फ़िरका का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने एक असूल दे दिया, अल्लाह ने कानून दे दिया, अल्लाह ने एक शरीयत दे दी, अल्लाह ने दीन दे दिया कि जो हक वाले होंगे जितने भी हों उनका फ़िरका एक होगा। इसी तरह कि जो हक की ज़िद में हक को छोड़ जाएं वो जितने भी बन जाएंगे लेकिन वो एक ही होंगे, वो बातिल होगा। और बातिल में जितने भी होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, हक वाले जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो इन आयात से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुकम्मल तौर पर फ़िरका को ममनू करार दे दिया है। जब अल्लाह ने फ़िरका को ममनू करार दे दिया है तो रसूल पाक ने भी फ़िरका को ममनू करार दे दिया। कुरान में हमें लिखा हुआ मिल गया। तो जब सामीन मोहतरम ये लिखा हुआ कुरान में हमें मिल चुका है, हमारे पास ये इल्म आ चुका है, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इससे इस्तिफ़ादा क्यों नहीं करते? हमें फ़िरकों के जुंजल से निकल जाना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के बताए हुए असूल पर चलना चाहिए, अल्लाह की शरीयत पर चलना चाहिए, अल्लाह के दीन पर चलना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह का दीन है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जो दीन अल्लाह का है वो दीन इस्लाम है। कितना खूबसूरत दीन है। हम सब को जो कलमा पढ़ते हैं उन सब को एक दीन पर चलना चाहिए। और यही दीन जो है जनाब नूह से शुरू हुआ, जनाब इब्राहीम, मूसा और ईसा की तरफ से सरकार दो जहां पर आया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरा रसूल
یہ جو شریعت میں نے نوح کی طرف نازل کی وہی شریعت میں نے تمہاری طرف نازل کی، وہی شریعت وہی دین میں نے جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی طرف نازل کیا۔ اب انبیاء اس لیے آتے رہے، انبیاء اس لیے زمین پر آتے رہے کہ وہ اللہ کے دین میں فرقہ بازی نہ ہونے دینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء نے فرقہ بازی کو ختم کرنے کا قانون لاگو کیا۔ تو اب اسی حوالہ سے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دو ہی فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا وہ حق والا ہوگا، جو جہنم میں جائے گا وہ باطل پر ہوگا۔ تو سامعین محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے، رسول نے اور قرآن نے ہمیں مکمل طور پر فرقہ بازی سے بند کر دیا ہے۔ ہمیں فرقہ سے اجتناب کرنی چاہیے، ہمیں قرآن اور اللہ کے کلام قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔